بہت پرانی بات ہے۔ ہماچل کی تلہٹی میں بسا تھا ایک شانت سندر سا گاؤں۔ وہاں کے لوگ سیدھے سرل اور محنتی تھے۔ اسی گاؤں میں رہتا تھا ایک بوڑھا پانی والا جو سالوں سے ایک ہی کام کرتا آ رہا تھا، روز صبح ندی سے پانی بھر کر لوگوں تک پہنچانا۔ اس کے پاس ایک لمبی لکڑی کی ڈنڈی تھی جس کے دونوں سروں پر دو گھڑے بندھے ہوتے تھے۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ بوڑھا اس ڈنڈی کو اپنے کندھے پر رکھتا اور نکل پڑتا ندی کی اور۔ راستہ لمبا تھا، پتھروں اور اونچائی نیچائی سے بھرا تھا، لیکن بوڑھا کبھی نہیں تھکتا۔ ان دو گھڑوں سے ایک گھڑا بالکل صحیح تھا، مضبوط، سنتلت، چمکتا ہوا۔ وہ ہر دن پورا بھر کر پانی گاؤں تک پہنچاتا، لیکن دوسرا گھڑا تھوڑا پرانا ہو چکا تھا، اس میں ایک چھوٹا سا چھید تھا، اور جیسے جیسے بوڑھا ندی سے گاؤں کی اور لوٹتا، اس میں سے پانی دھیرے دھیرے ٹپکتا رہتا۔ گاؤں پہنچتے پہنچتے اس کا آدھے سے زیادہ پانی بہہ چکا ہوتا۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں بدلے، ہفتوں مہینوں میں۔ صحیح گھڑا ہمیشہ گرو سے کھڑا رہتا، اور ٹوٹا ہوا گھڑا ہر دن خود کو بیکار، ادھورا اور بوجھ محسوس کرتا۔ آخر ایک دن جب بوڑھا ندی سے لوٹ رہا تھا، ٹوٹے ہوئے گھڑے نے ہمت کر کے دھیمی آواز سے کہا، مالک، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ بوڑھا مسکرایا، نہیں بیٹے، ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ گھڑا بولا، کیونکہ میں ہر دن آپ کو نراش کرتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھی گھڑے سے آپ پورا پانی لاتے ہو، لیکن میں آدھا بھی نہیں پہنچا پاتا۔ میری وجہ سے آپ کی محنت بیکار جاتی ہے۔ آپ چاہیں تو مجھے بدل سکتے ہیں، میں کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ بوڑھا کچھ دیر چپ رہا، پھر دھیرے سے بولا، کل جب ہم ندی سے لوٹیں تو میں چاہتا ہوں کہ تم راستے بھر صرف اپنے کنارے کی زمین کو دیکھنا۔ اگلی صبح ٹھنڈی ہوا بہ رہی تھی، سورج بادلوں کے بیچ سے جھانک رہا تھا۔ بوڑھا پھر دو گھڑے لے کر چلا، اور ٹوٹا گھڑا جیسے کہا گیا تھا اپنے راستے کی زمین کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ راستے بھر اس کے کنارے پر ہزاروں پھول کھلے ہوئے تھے، گلاب، گیندا، بیلا، چمیلی، طرح طرح کے کلر، رنگ برنگے، تازگی سے بھرے ہوئے۔ وہ حیران تھا۔ گاؤں پہنچنے پر بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھا، یہ پھول صرف تمہاری وجہ سے ہیں۔ جب مجھے پتا چلا کہ تم میں درار ہے، میں نے جان بوجھ کر تمہاری طرف بیج بو دیے تھے۔ ہر دن تم جب پانی ٹپکاتے ہو، وہ بیج سینچے جاتے ہیں، اور آج وہ راستہ ایک سندر جھرنے کی طرح دکھائی دیتا ہے، جیون سے بھرا ہوا۔ ہر صبح میں انہی پھولوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور گاؤں کے مندر میں بھگوان کو ارپت کرتا ہوں۔ لوگ تعریف کرتے ہیں ان پھولوں کی، لیکن انہیں نہیں پتا کہ ان پھولوں کے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا گھڑا ہے جو چپ چاپ ہر دن اپنا یوگدان دیتا ہے۔ نشبد تھا، اس کی آنکھوں سے پانی کی ایک بوند ٹپکی، لیکن یہ پانی کسی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے نہیں تھا، یہ گرو کی ایک بوند تھی۔ اسے آج سمجھ آیا، کمیاں کبھی کبھی وہ طاقت ہوتی ہیں جو کسی اور کی دنیا کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ شکشا ملتی ہے، ہر انسان ادھورا ہے، لیکن ہر ادھورا پن کسی خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ ہماری دراریں، ہماری کمیاں اگر صحیح دشا میں جائیں تو وہ کسی کی ضرورت بن سکتی ہیں۔ اس لیے خود کو کبھی بیکار مت سمجھو، کبھی کبھی بھگوان ہماری کمیوں کے ذریعے ہی کسی اور کی زندگی میں پھول کھلا دیتے ہیں۔